جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے اور لگا بس جا، کیونکہ میں نے بھی آپ ڈسکس کیا تھا کہ میرے کزن سے کیسے گھر میں گئے تھے تو محلے والے بڑے پریشان ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے گھر میں کیوں دیکھ رہے، تو بعد میں ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ گھر میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں، یا تو کسی نے بلائی ہوئی ہوتی ہیں یا بسی ہوئی ہوتی ہیں، پھر کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں اتنی سی صحیح غلطی ہوتی ہے آپ کی۔ دیکھیں وہ کب پرابلم کریٹ کرتی ہیں زیادہ، جب آپ کے مخصوص دن چل رہے ہوتے ہیں، مخصوص ایام، تو آپ نے ایسی کون سی غلطی کی، ایسی کون سی نوبت آنے دی، ایسا کون سا موقع دیا؟ جیسے ہم مردوں کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں تو کہتے ہیں نا کہ باہر کھلی جگہ پر یورین پاس آؤٹ نہ کریں، کمزوری ہوتی ہے وہ مرض۔ آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں نا ناپاکی کو، ایسی جگہوں پہ مجبوری میں کھانس نے کچھ کر لیں۔ اسی طرح بچیوں کے لیے بھی ہم کئی بار کہتے ہیں کہ احتیاط احتیاط، کیوں یہ بڑے کہتے ہوئے آ رہے ہیں یار، جب اتنی کم عمر ہے تو کیا والدہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے ان کو گائیڈ کے لیے؟ بالکل ہوں گی وہ بیچاری جو پکڑی نہیں ابھی نہیں، ان دنوں میں بھی، کیونکہ 18 سال تو بچوں کو بھی، عورتوں کو ہوں بھی، گی، بالکل ہوں گی، تاکہ ان سے کوئی غلطی سرزدی نہ ہو۔ اب یہ پانی اگر جب جاتا ہے ان کے اندر تو کہتی ہیں جیسے میری کمر میں کسی نے سریا ڈال دیا ہو۔ آپ یہ کہنا آسان ہے، آپ محسوس کر کے دیکھیں۔ کہتے ہیں خون کے چھینٹے جہاں، اور پانی کے چھینٹے جب ہم کو مارتے ہیں تو وہ کہتی ہیں میرے جسم سے خون نکل رہا ہے درد کے مارے۔ باقاعدہ وہ آ کر ان سے بات کرتی ہے، وہ چڑیل جو ہے، کہتی ہے پیچھے سے نظر آتی ہے، اس کے بال ہی بال ہیں، منہ نہیں دیکھا آج تک، کالی ہے، لمبی ہے، بال بہت ہے، کہتی ہے میں تمہیں تمہارے ابو کے پاس لے جاؤں گی جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ کہتی ہے بس تم پاک مت ہو، صاف مت ہو، اور اگر تم دم کروانے گئی تو میں تمہیں مار دوں گی۔ صحیح۔ یہ ایک کیس پہلے بھی آیا تھا ہمارے پاس کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، وہ ہمیں یہ خیال آتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اگر تم علاج کے لیے سے گئے تو ہم تمہیں اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس پہ ہم نے کہا تھا کہ نقصان تو ویسے ہی پہنچ رہا ہے تو کیوں نہ ایک کوشش میں لے لیا جائے، اور اللہ نے کرم کر دیا اپنے خیال سے وہاں پر۔ جی ہاں، وہ اصل میں یہ چیزیں خود علاج سے ڈر رہی ہوتی ہیں، جبھی تو ڈر رہی ہوتی ہیں۔ بات یہ وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ مت پڑھو، تمہارے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو پھر بول کیوں رہے ہو اگر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو؟ وہ مینٹلی تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اگر پڑھ رہا ہے وہ؟ تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، اس لیے تم ایسی بات کر رہے ہو جیسے اگلا پھر چھوڑ دے پڑھنا۔ تو اثر تو ہے ہی جی، اثر تو ہوگا، کلام برحق ہے، اس کا اثر تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو عرض یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں آپ کے شوز جو ہے نا شاہد بھائی، میری فرینڈ بہت ہی پریشان ہے، میں آپ کا شو دیکھتی ہوں بہت شوق سے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، آپ شیئر کر دیں۔ ایس ایس ڈی میں آپ کے پیاروں میں سے کوئی اس کے لیے کچھ کر دے پلیز سجاد۔ انشاءاللہ۔ یہ پہلے ایسی تھی، اب یہ حال ہو گیا۔ یہ دیکھیں پانی منہ میں نہیں جانے دیتی۔ مریم نام ہے جی ان کا، 15 سال عمر ہے۔ نام تو مبارک ہی ان کا یار، انشاءاللہ بہت جلدی بہتری کرے گا۔ واہ واہ، 2-3 چیزیں جی جو اس میں سمجھ آتی ہیں، وہ یہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو یار آپ کا ہی گھر تھا جس میں کوئی کرایہ دار آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہاں کوئی مسئلہ ہے تو آپ خیال کریں نا، خیال۔ میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، آپ نے نوٹ کیا کچھ جگہوں پہ بڑی برکت ہوتی ہے، کچھ جگہوں بڑا اچھا کاروبار ہوتا ہے اور اس سے اچھی انویسٹمنٹ آپ کر لیتے ہیں، وہ کاروبار رزلٹ نہیں آتا۔ بات ہوتی ہے نیت کی، وہ خدمت کی نیت ہوتی ہے وہاں پہ، خیال کی۔ بڑی بات یہ ثابت ہوئی ہے کہ کسٹمرز بھی، کلائنٹس بھی رب بھیجتے ہیں، نظام چلی ان کی سے رائے رب دیتے ہیں نا۔ اچانک ہی دماغ میں آتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنا گھر کرائے پہ دوں اور میں کہوں کہ نہیں یار ان کو نہیں بتانا یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، تو میں رب سے کیا امید رکھوں گا؟ کیا مجھے وہ دیں گے یا رب دیں گے؟ دینا تو رب نے ہے نا۔ اب رب جو فرما رہے ہیں میں وہ نہیں کر رہا اور امید رکھ رہا ہوں کہ رب دیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کئی ریسٹورنٹ، کئی معاملے، کئی کام ایسے کہتے ہیں یار ہو نہیں رہا۔ صرف پروفٹ کو نہیں رکھنا ہوتا، ہمارے اسلام میں تو عجیب ہی بات ہے نا، جتنا دو گے اتنا لے لو، اس سے ڈبل لے لو۔ کون سا بزنس ایسا ہے بھائی؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو، اللہ سے تجارت کر لو، صحیح، صدقہ دے دو، بزنس اللہ سے، تم اتنا دو گے وہ تمہیں اتنا دیں گے۔ تو یہ بیونڈ
آپ کی تھاٹس کے معاملات ہیں، صرف یقین کی بات ہے نا. اور کوئی بات اتنے عرصے چھپے نہیں سکتی سجاد، پتہ چل جاتا ہے. بالکل بالکل ہو ایک جاتا مہینے میں پتہ چل جائے گی، 1.5 مہینے میں پتہ چل جائے گی. تو اس نیکی کو کما لیں آپ، کہہ دیں کہ جی یہاں پر یہ مسئلہ ہے، مل کے ٹھیک کر لیتے ہیں، صحیح، احتیاط کر لیتے ہیں. وہ جو بیچارے ویسے کی ہوگی احتیاط، اور زیادہ احتیاط کر لیتے ہیں، زیادہ اچھے انداز سے کر لیتے، یہ معاملے نہ ہوتے. چلیں انسان ہے. صحیح. اور میں بتا دوں آپ کو، میں 1000 جگہوں پہ گیا ہوں جی، یقین کریں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. صحیح. وہ مسئلے حل ہو گئے جو 2 سال سے نہیں ہوئے تھے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صحیح، لیکن ایک چیز تھی اس کے بارے میں بتا دیا. صحیح. کوئٹہ بھوت بنگلہ کئی سالوں سے، سکھر حویلی 200 سال، مہران اسکول سکھر 50 سال. صحیح. ایسے کئی جگہ ہیں جو الحمدللہ اب ٹوٹی، ڈیمولش ہوئی، رینوویٹ ہوئی اور قابل استعمال ہو گئی. صحیح. یہ نہ سمجھے پہلے تو ویرانے میں شامل تھیں، صرف ویرانوں میں. پہلے تو 50 سال سے پاؤں نہیں رکھا کسی نے یار. صحیح. مجھے 8 مہینے لگ گئے پرمیشن لینے میں. سکر حویلی 200 سال، ادھر بن گیا ادھر بن گیا بھائی. صحیح. تو عرض یہ ہے، میں یہ آپ کو کرنے کے بعد بتا رہا ہوں، کوئی کتابی بات سنی سنائی بات نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں آپ بیتیاں بتا رہا ہوں آپ کو، جو آنکھوں سے دیکھی ہیں، کانوں سے سنی. ان کی دوست نے بڑی امید سے بھیجی ہے بات، خود ہی لکھ دیا انہوں نے کہ اپنے مہربانوں تک نشانی تک بات پہنچا دیں. تو یہ ہے، ایک تو واش روم میں وضو کے حوالے سے تو ذرا گریز کر لیں. صحیح. وہ تو آپ کہیں پہ بھی سنک میں کہیں اور بھی کر سکتے ہیں. آپ وضو کھلی جگہ میں پیڑوں کے پاس یا ادھر صحن میں تو وہاں کر لیں، ادھر وضو کے حوالے سے نہ جائیں. باقی انشاءاللہ بات پہنچ گئی ہے. انشاءاللہ جن سے غلطی ہو ان کو بھی احساس ہو گیا ہوگا، ان سے جو بے احتیاطی ہوئی وہ بھی ہو گیا. باقی دیکھ کے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور ہمیں دیکھ کر یہ ہو رہا ہے تو سوچیں جن پر گزر رہی ہے ان کا کیا حال ہوگا. صحیح. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی بھی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.